بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائیاں اور بزرگیاں، شان و شوکت اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور کل کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور وہی اللہ رب العالمین ساری کائنات کا اکیلا خالق یعنی پیدا کرنے والا، اور وہی مالک اور وہی مدبر اور وہی حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج سے 2 ہفتے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بات آپ تک پہنچائی گئی تھی کہ جب تک آدمی اللہ تعالی سے محبت نہ کرے اور جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت ہم اس لیے کریں گے کیونکہ وہ ساری دنیا کا خالق، مالک اور حاکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 پریشانیوں کو، مشکلوں کو سہ کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ ایک آدمی جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو محبت کے ساتھ ساتھ
باتوں کو بھی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے اندر اتباع کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جانا چاہیے. اتباع کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتباع کس کو کہتے ہیں. الف تا با الف عین یہ ہے اتباع. اگر آپ ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں گے اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا. دوسرے معنی ہیں نقش قدم پر چلنا. تیسرے معنی ہیں پیچھے پیچھے چلتے رہنا. اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اور شریعت کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہر حکم کو مان کر چلنا یہ اتباع کہلاتا ہے. اگر آپ اتباع کے انگریزی میں معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فالو کرنا. ذرا یہ اس اتباع کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. مثال اس طرح ہے کہ آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں. آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور شہر بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کا کوئی رشتہ دار شہر کے باہر اپنی گاڑی لے کر کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے, میں آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا, لہٰذا آپ میرے تک آئیے اور مجھے اپنے ساتھ میں لے کر جائیے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے اپنی سواری لیتے ہیں یا وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے دوست سے سلام دعا کرنے کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو میرے گھر کا ایڈریس, میرے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے, ایسا کریں میں آگے آگے چلوں گا, آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. یا دوسرے معنی میں آپ یہ کہیں گے فالو می, مجھے فالو کرو, میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب میزبان آگے آگے ہے اور مہمان پیچھے پیچھے ہیں. جس راستے سے میزبان جاتا ہے, اگر وہ رائٹ مڑتا ہے آپ بھی رائٹ میں جاتے ہیں, اگر وہ لیفٹ میں جاتا ہے آپ بھی لیفٹ میں جاتے ہیں, اگر وہ یو ٹرن کرتا ہے آپ بھی یو ٹرن کرتے ہیں, اور پھر راستوں سے گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ اس کے گھر پر صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں. لیکن آپ میزبان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے دماغ میں شیطان ایک چیز ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے پیچھے جانے سے تم کو فائدہ کیا ہے, ایسا کرو نا, اگر وہ دائیں جا رہے ہیں رائٹ میں جا رہے ہیں تو تم لیفٹ میں نکل جاؤ, اگر وہ یو ٹرن کر رہے ہیں تو تم یو ٹرن نہ کرو, سیدھے نکل جاؤ. تو کیا مہمان میزبان کے گھر پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا, بلکہ وہ بھٹکتا ہی رہے گا, گھومتا رہے گا, لیکن جس منزل مقصود تک اس کو پہنچنا ہے وہ وہاں پہنچ نہیں پائے گا. ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دکھلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ہم کو رہنمائی کی ہے کہ اس راستے پر تم چلتے رہو, نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ. اگر تم میرے ہی راستے پر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو منزل مقصود تمہاری جنت ہے, آسانی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطین, خطا وخطین عن یمینی وخطین عن شمالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی, اس کے دائیں جانب دو لکیریں, اس کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر
فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا بتایا راستہ ہے، یہ تمام نبیوں کا چلا ہوا راستہ ہے، اور دائیں اور بائیں جو دو دو لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، ان راستوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرو، اسی راستے پر چلو، دائیں اور بائیں نہ مڑو کیونکہ یہ شیطانی راستے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھگ جاؤ گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدھا راستہ صرف ایک ہے اور دائیں اور بائیں شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں، اس سیدھے راستے پر ہم کو چلنا ہے، اور چلنے کی دعوت اللہ نے دی، چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اسی کی اتباع ہم کو کرنی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، یعنی نبی کی تعلیمات پر وہ جتنا عمل کرے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پہلا فائدہ اللہ محبت کرے گا، اور دوسرا فائدہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی کی اتباع کا، نبی کی پیروی کا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیدھے راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے دو فائدے ہیں، پہلا فائدہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، دوسرا فائدہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اتباع کس کی جائے، یعنی کن چیزوں کی اتباع کی جائے، کن چیزوں کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع اس کی کرو جو تمہارے رب کے طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی جو چیز تمہارے رب کے طرف سے نازل کی گئی ہے، نازل کی گئی کا مطلب جو تمہارے رب کے طرف سے اتاری گئی ہے، جو تمہارے رب کے طرف سے دے دی گئی ہے، اس کی اتباع کرو۔ رب کے طرف سے ہم کو کتنی چیزیں ملی ہیں؟ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رب کی طرف سے نازل کی گئی چیز ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرے نبی کا فرمان ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اس سے ہٹ کر کے جتنے تمہارے دوست ہیں یا بڑے ہیں جن کو تم مانتے ہو ان کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اتباع ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ دوسروں کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی کی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے کسی کو مت رکھو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کی اتباع کرنے میں افراط اور تفریط کا شکار نہ بنے۔ اب اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، یا دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نبی کی اتباع کرنے میں کسی چیز کو بڑھانا بھی غلط ہے، کسی چیز کو گھٹانا بھی غلط ہے، یعنی زیادتی بھی نہ کریں، کمی بھی نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات کہی ہے اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حد ہے، ایک بارڈر لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ یہ آپ کو یہاں تک رہنا ہے، بس وہیں تک رہنا ہے، اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، دائرے سے ہم کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، کسی بھی ملک کا ایک بارڈر ہوتا ہے، بارڈر لائن ہوتی ہے، اس سے اگر جائیں گے تو سامنے ملک والا شوٹ کر سکتا ہے، اس کو پوری اجازت ہے۔ جب انسانوں نے اپنے ملک کے، اپنے سرحدوں کے بارڈر بنا لیے ہیں اور وہاں ریڈ لائن بنا لیے ہیں کہ یہاں سے زیادہ ہم نہیں آ سکتے اور آپ بھی نہیں آ سکتے، اللہ اور اس کے رسول نے بھی ایک بارڈر لائن بنا دی ہے، حد بنا دی ہے کہ اسی میں ہم کو رہنا ہے، اگر اس سے آگے جائیں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات کہی ہے اتنا ہی کہنا، اتنا ہی کرنا، یہ جنت میں جانے والوں کی علامات میں سے ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلني یا رسول اللہ اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال لا أزيد على هذا ولا أنقص شيئا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ آدمی کون تھا؟ ایک دیہاتی تھا، ایک کھیڑے گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں۔ یہاں جتنے بیٹھے میں ہر کوئی جنت میں ہی جانا چاہتا ہے نا، جہنم میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اعمال کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس نے سمپل سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 4 چیزیں رکھی اور فرمایا کہ یہ کام کر لے۔ پہلا کام، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا کام، 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی کر۔ تیسرا کام، اپنے مال کی زکات دے، اور چوتھا کام ہے رمضان کے روزے رکھ لے۔ ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز اس کے سامنے ذکر نہیں کی، 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ذکر کی۔ جب وہ یہ چاروں چیزوں کو سنتا ہے، دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے، ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی ذات میں کسی غیر ندو خیرے کو شریک نہ کیا جائے، ورنہ ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پر ماری جائیں گی۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، جہاں قیام، رکوع، سجدے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہاں غیروں کے لیے بھی ہو رہی ہیں، سراسر غلط ہے۔ تمام قسم کی عبادتیں، چاہے وہ بدنی ہو،
चाहे वो माली हो, चाहे वो जिस्मानी हो, इबादत की जितनी अक़साम है, हर तरह की इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ऑप्शन रखा कि अल्लाह की इबादत ऐसी कर कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक न कर। दूसरी चीज, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी कर। तीसरी चीज, अपने माल की ज़कात दे। और चौथी चीज यह है कि रमजान के रोजे रख ले। उसने 4 चीजें सुनी और ये कहते हुए वापस जाने लगा, ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस। अल्लाह के नबी, ये जितनी 4 चीजें आपने बताई है ना, मैं इसमें कमी और ज्यादती नहीं करूंगा, मैं इसमें कमी और ज्यादती नहीं करूंगा। अच्छा, यहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उसने क्या कहा? मैं कमी और ज्यादती नहीं करूंगा। लेकिन आज हम दीन के अंदर कमी भी कर रहे हैं, ज्यादती भी कर रहे हैं, इफरात और तफरीद का शिकार है। जहां जरूरत पड़ती है तो हम वहां कम कर लेते हैं और जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां ज्यादती करते हैं। ये दीन नहीं है, ये दीन के नाम पर ढोंग है, दीन के नाम पर धोखा है। और मुस्लिम कौम यही काम कर रही, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको जलील ख्वार कर दिया। कमी और ज्यादती की इस्लाम में इजाजत नहीं है। उसने कहा कमी और ज्यादती नहीं करूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये अल्फाज सुने कि कमी और ज्यादती नहीं करूंगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हादा। अगर तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो, इसको देख लो, क्योंकि ये जन्नती है। अल्लाह, अगर हम सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहते, हमारा हाल बस अल्लाह ही रहम करे। हम 3 पढ़ लेते हैं, 2 छोड़ देते हैं, 2 पढ़ लेते हैं तो 3 गायब हो जाती है। रमजान के रोजे शुरू के 3, आखिर के 3 उंगलियां कटा करके शहीद हो गए, सीधे जन्नत में। माल की ज़कात आधा खा ली, आधा दे दिए। और रहा मसला तौहीद, हमारी तौहीद के अंदर मिलावट है, शिर्क की मिलावट है, शिर्क की आमिज़श है। इसकी वजह से हमारी कोई भी इबादत मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। हमारी या तो इबादत के अंदर ज्यादती हो रही है या तो कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अमाल हमको जन्नत में ले जाएंगे। हाँ, उम्मीद है कि अल्लाह कुछ तो कर रहे हैं, शिर्क नहीं है। अल्लाह बातें कबूल करना तेरा काम है। दुआ करो अल्लाह ताला हमें मुकम्मल मुसलमान और मोमिन बनने की तौफीक नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो उस आदमी ने क्या कहा कि कमी और ज्यादती मैं नहीं करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी जन्नती को देखना चाहते हो, इसको देख लो, क्योंकि ये जन्नती है। इसका मतलब जन्नत में जाना बहुत आसान है। तरीका क्या है? नबी ने जो कहा है उसकी इत्तिबा करना है, नबी की पैरवी करनी है, नबी के नक्शे कदम पर चलना है। लेकिन नबी के कौल और फेल पर न ज्यादती करना है न कमी करना है। जितना नबी ने कहा है उसी को संभाल करके बैलेंस के साथ लेकर जाना है, वही शख्स जन्नत में जा सकता है। ये रही पहली हदीस, पहली मिसाल जो आपके सामने पेश की गई है। आइए दूसरी हदीस सुनन तिर्मिज़ी के हवाले से आपकी खिदमत में वो पेश कर देता हूं। नाफे रहमतुल्लाहि अलैह, नाफे ये एक ताबई है। नाफे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास एक आदमी ने छींक मारी। एक आदमी ने क्या किया? छींक मारा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पूरी हदीस को तवज्जो के साथ सुने। नबी की इत्तिबा किसे कहते हैं, इस हदीस के अंदर बहुत सारे असबाब आपको मिलने वाले इंशाअल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने एक आदमी ने छींक मारी। छींक मारने के बाद जो सुन्नत है वो क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, फिर छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। उनमें से एक हक यह है कि जब वो छींक मारे अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब दे।
ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ، العطاس من اللہ، چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. چھینک اللہ کی طرف سے ہے، جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. چھینک آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہنے کا حکم دیا. سامنے والا جواب دے، پھر چھینکنے والا جواب دے، جو ابھی آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں گے تو جمع ہی آنے پر کیا کہیں گے؟ عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ کہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چھینک اللہ کے طرف سے ہے، جمع ہی شیطان کے طرف سے ہے. تو جو چیز شیطان کے طرف سے ہوتی ہے وہاں اللہ کی پناہ مانگنا، کیا بولنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چھوڑ کر کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا نبی سے ثابت ہے، نبی کی اتباع کیجئے. لیکن جمع ہی آنے پر نہ استغفر اللہ ہے اور نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اب آپ کہیں گے مولانا جو بول رہے تھے وہ بھی چھڑا دیں گے. بھئی جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نبی نے کیا نہیں، نبی کا عمل نہیں، ہم کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں اتباع. کمی اور زیادتی نہیں کرنا ہے. کیا سنا آپ نے؟ اتباع کے معنی ہے نبی نے جتنا کہا اور کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اگر ہم کم کرتے ہیں تب بھی غلط، زیادہ کرتے ہیں تب بھی غلط. اب دیکھیے کمی اور زیادتی کیسے. ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کیا کیا؟ چھینک ماری، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اس نے کہا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو الحمدللہ ٹھیک ہے، والسلام علی رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہیں گے تو بھی الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کو نبی نے ایسا کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے. ہم ہر حال میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہیں گے. اب دیکھیں، ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اتباع کرنے میں کمی بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنا. اب کمی کیا کر رہے ہیں؟ صرف نبی نے کہا الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہنا ہے، اس پر زیادتی نہیں کرنا ہے، والسلام علی رسول اللہ. اب بہت سارے لوگ جمع ہی آنے کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ. اس کا کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ایک اور دوسری بات، جب ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم. ملاقات میں کچھ لوگ کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم. اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے، ہمارے بھائی ایسے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں. ملاقات کرنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، میں اتنا کہوں گا نبی کی سنت نہیں. صحیح غلط کیا ہے؟ احادیث کی کتابیں پڑھ لیجئے. میں یہ واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نبی کی اتباع ہم کو کرنا ہے. نبی کی اتباع کرنے میں نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والسلام علی النبی الکریم پورا درود میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کتنا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے. تو اس دوسری حدیث سے بھی ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی اور بیشی نہیں کرنا ہے. چلیے ایک تیسری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں حدیث کے طور پر پیش کر کے، بڑی اہم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اب تک کان سے سن رہے تھے، اب دل کے بھی کانوں کو تھوڑا کھول کر کے سنو، کیونکہ خالی سر کے کانوں سے سنیں گے نا، بات ایک کان سے گھس کر کے دوسرے کان سے نکل سکتی ہے. دل کے کانوں سے اگر سنیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اگر دل میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ میری اور آپ کی آخرت دونوں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری اور آخری بات، بہت سارے اس کے اندر مسئلے معلوم ہوتے ہیں، اسی پر میں اپنی بات کو خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا. صحیح بخاری کی روایت، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پڑھ رہا تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نفل نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. کن کے پاس سے؟ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, یا ابو سعید. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی ان کو آواز دے رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ نماز مکمل کریں گے یا نماز کو توڑ دیں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ نبی آواز دے کے گئے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. جلدی جلدی نماز مکمل کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ حاضر ہے, آپ نے آواز دی, میں نماز پڑھ رہا تھا, اسی لیے جو ہے نماز توڑ نہیں سکا, آپ کی خدمت میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نے قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو, اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً جواب دو. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی, میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پیش کی, اللہ مومنوں سے خطاب کر کے کہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اتباع میں یہ بات شامل ہے, اگر آپ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی بلائے تو آپ کو اپنی نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے توڑ کر نبی کی آواز پر آپ کو لبیک کہنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو سعید بن معلّہ نے غلطی کی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں غلطی پر ہوں. نماز انہوں نے فوراً مکمل کی اور نبی کے پاس چلے گئے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے, نبی کی اتنی بڑی عظمت ہے, نبی کی اتنی بڑی شان ہے, نبی کا اتنا اعلیٰ مقام ہے. آپ اتنے عظیم قائد اور نبی ہیں, اگر اللہ کے لیے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور نبی اگر بلائے تو نماز توڑ کر نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم کو جانا ہے. اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے, نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کی آواز پر نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے توڑ کر کے ہم کو نبی کی آواز پر لپکنا ہے. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, جب ان کے سامنے نبی کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے, اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے, نبی کی سنت پیش کی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نبی سے بڑھ کر اپنے امام کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اختلاف کی بات نہیں, ہم کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے. سمجھنے والی بات, حقیقی بات, قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی, نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, صحابہ کا عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت ہے, حدیث ہے, صحابی کا عمل ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً آ جاؤ. نبی نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے اور حدیث کے اندر صحابی کا عمل موجود ہے, تینوں چیزیں موجود ہیں. اور آج مسلمان اس لیے ذلیل و خوار ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے, آپ کا فرمان, آپ کی سنت پیش کی جاتی ہے, لوگ ان کے مقابلے میں اپنے امام صاحب کی بات کو پیش کرتے ہیں, اپنے اولیاء کرام کے اقوال کو پیش کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کی باتوں کو پیش کر رہے ہیں, گویا کہ وہ نبی کی شان کو بڑھا نہیں رہے ہیں, نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں. اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو پیوست کر لیجئے اور اپنے پلوں میں باندھ کر کے لے جائیے کہ جو شخص نبی کے مقابلے میں کسی امام کو پیش کرتا ہے, نبی کے مقابلے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی ولی کو پیش کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی مولانا کو, مفتی کو, علامہ فلاں صاحب کو پیش کرتا ہے, وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اطاعت اور اتباع کسی کی نہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی کرو کہ آپ کی اتباع کے سامنے کسی امام کو نہ لاؤ, کسی ولی کو نہ لاؤ, کسی پیر
پیر کو نہ لاؤ، کسی مولوی کو نہ لاؤ، کسی علامہ کو، کسی مفتی کو، کسی سیاستدان کو، کسی بادشاہ کو مت لاؤ، اور اگر کوئی آدمی لاتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے، اور جو لوگ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آ رہی ہے، اسی کو پڑھ کر کے میں آپ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت جہنم میں جلنے والے افسوس کریں گے، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، ہم اپنے سادات کی مانی، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن یعنی قیامت کے دن چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو جہنم میں جلنے والے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج جب دنیا میں بول رہے ہیں اللہ کے رسول کی مانو تو لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں فلاں ان کے ذریعے سے ہم چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد افسوس کریں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اللہ نے سانسیں دی ہیں نا، مرنے سے پہلے توبہ کر لو پچھلے سارے گناہوں سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، یہی ہماری دعوت ہے آپ کو، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم ادھر ادھر وہاں یہاں کی بھٹکنے والی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ جہنم میں جل رہے ہیں اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور کہیں گے کیا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے درویشوں کی مانی، انہوں نے ہم کو سیدھا راستے سے بھٹکا دیا۔ اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اپنے آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے جن کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں۔ اللہ سے کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے اللہ یہ ہے نا یہ فلاں 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 صاحب، ان کی وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، اے اللہ میرا عذاب بھی ان کو دے کر کے دگنا عذاب دے دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جتنی بڑی لعنت ان کے اوپر ہو سکتی ہے اللہ تو نازل کر دے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ مجھے چھوڑ، اسے پکڑ، اللہ چھوڑے گا؟ کہے گا نہیں، تو اس کی مان کے آیا، وہ تو آیا، تو بھی آگے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے تم لوگ میزبان بن کر کے رہو گے، جہنم میں مہمان بن کر کے رہو گے، جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے، یہاں کے عذابات کو چکھو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اور جہاں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے، جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے، جنت میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ اب آپ کہیں گے مولانا اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے تو اماموں کا کیا ہوگا، علماء کا کیا ہوگا، مفتی صاحبان کا کیا ہوگا؟ وہ جدھر جائیں گے وہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، لیکن ہم کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سے امام صاحب کو مان کر آئے، کون سے ولی کو مان کر آئے، کون سے مولوی صاحب کو مفتی صاحب کے پیچھے آئے۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، قبر میں 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے طرف نبی بنا کر کون بھیجے گئے تھے؟ تو ہم یہی کہیں گے ہماری طرف نبی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس درس کو سمجھے ہوں گے۔ اتباع رسول اصل یہی ہے، اگر ہم نے اس سے ذرا برابر اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی تو پھر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا، کتاب و سنت یہ ایسا راستہ ہے جس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی دعوت دی. تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مفسرین اور محدثین، اولیاء کرام اس راستے پر چلے. انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں آباد کر لی. اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہماری بھی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.